آپ زندگی میں بہت ساری چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کے اندر اچھی میموری ایکٹیویٹ کریں گی، بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو اس چیز سے ریلیٹڈ بری میموری ایکٹیویٹ کریں گی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر میں آج ایک ریسٹورینٹ جاؤں اور وہاں پہ جا کے میں کوئی کھانا کھاؤں اور وہ کھانا مجھے اچھا لگ رہا ہے، تو مجھے اس ریسٹورینٹ سے ایک اچھی میموری ایسوسیٹ ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے بعد میں جب بھی میں اس جگہ پر جاؤں تو ان کا کھانا شاید اتنا اچھا نہ ہو، سب اسٹینڈرڈ ہو، پھر بھی میں یہی سوچوں گی کہ اس ریسٹورینٹ میں کھانا اچھا ملتا ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی برا دن چل رہا ہے۔ لیکن اگر میں پہلی دفعہ جاؤں اور انہوں نے جو فرسٹ امپریشن میں جو کھانا دیا ہے وہ اچھا نہیں ہوگا، اوبویسلی میری اس کے ساتھ ایک بیڈ میموری ایسوسیٹ ہو جائے گی۔ جب انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے، انیشل ایئرز ہوتے ہیں، اس ٹائم پہ انسان جو بھی چیز فیس کرتا ہے وہ اس کی پوری لائف کی ٹریجیکٹری کو چینج کر سکتی ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی طرف سے بے لوث محبت دیکھی ہے، انکنڈیشنل لو، اس کی رسپیکٹ کو آنر کیا گیا ہے، اس کو محبت ملی ہے، اس کی فزیکل نیڈز، اس کی فائنینشیل نیڈز، اس کی ایموشنل نیڈز، یہ سب چیزیں اگر پوری ہوئی ہیں تو ایونچولی وہ بچہ بڑے ہو کے وہی چیزیں اپنے بچوں کے لیے بھی اسی طریقے سے کرے گا اور اس میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے جو رشتے ہوں گے آگے، جو وہ رشتے بنائے گا، وہ ایک سیکیور اٹیچمنٹ والے ہوں گے۔ اس کو ہر ایسپیکٹ سے اس کے ماں باپ نے اس کو نیگلیکٹ نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ بچہ بڑے ہو کے ایک بہت ہی سالڈ مینٹل ہیلتھ کے ساتھ گزارا کرے گا۔ لیکن اگر ایک بچہ اپنی زندگی میں سیریز آف ٹرامیٹک ایونٹس دیکھے، جس کے اندر صرف یہ نہیں کہ اس کو ابیوز کیا جائے، بلکہ یہ بھی کہ اگر اس بچے کو نگلیکٹ کیا جائے، اس پہ توجہ نہ دی جائے، اس کے ماں باپ جو ہیں وہ ایبسنٹ ہوں، ایموشنلی ایبسنٹ ہوں یا فزیکلی ایبسنٹ ہوں، اگر وہ کسی ایک پیرنٹ کے بغیر بڑا ہوا ہے، یا پھر اگر اس کا پیرنٹ تھا لیکن وہ دماغی طور پہ ایبسنٹ تھا، بچے کی جو جذباتی ضروریات تھیں ان کو وہ پورا نہیں کر سکا، اس بچے کے اندر نگلیکٹ کی وجہ سے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس آئیں گے، اور ان کے اندر وہ بچہ جو ہے بعد میں جا کے اپنی مینٹل ہیلتھ کو اس طریقے سے اس کے ساتھ اسٹرگل کرے گا کہ وہ ہر وقت اینکشیس رہے گا، ہر وقت پریشان رہے گا، اس کو ہر وقت لگے گا کہ اس کے سب رشتے اس طرح سے ہوں گے، آگے جا کے بھی اپنی زندگی میں وہ اسی اٹیچمنٹ کو لے کے کیری کرے گا۔ جس طریقے سے آپ کی بانڈنگ ہے آپ کے پیرنٹس کے ساتھ، آپ کے پرائمری کیئر گیور کے ساتھ، وہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ باقی لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بانڈ کریں گے اپنی پوری زندگی میں، اور کس طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوں گے۔ تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بچہ ہے اس کی ایموشنل نیڈز اس کے ماں باپ پوری کریں گے، اس کی فزیکل نیڈز پوری کریں گے، اس کا جو محبت ہوگی وہ کنسسٹنٹ ہوگی، وہ کنڈیشنل نہیں ہوگی، تو اس بچے کے اندر سیکیور اٹیچمنٹ پیدا ہوتی ہے، وہ سیکیورلی اپنے ماں باپ کے ساتھ اٹیچ ہے، تو آگے رشتوں میں بھی اس کو وہی چیز چاہیے ہوگی، ان رشتوں میں بھی سیکیور اٹیچمنٹ کو تلاش کرے گا۔ اب یہ وہ بچہ ہے جس کے ماں باپ نے اس کو کنسسٹنٹ محبت دی ہے، تو اس کا جو اپنے بارے میں ویو ہوگا اور جو اس کی اپنی سیلف ورتھ ہوگی وہ صرف اس رشتے کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرے گی۔ اگر وہ فردر کسی ریلیشن شپ میں جاتا ہے، وہ یہ ریئلائز کرے گا کہ اگر کسی انسان کو اسپیس کی ضرورت ہے تو یہ انسان ہے، اس کو اسپیس لینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اینکشیسلی اٹیچ ہوگا تو وہ کانسٹنٹلی اس چیز پہ وری کرتا رہے گا کہ وہ انسان مجھے کیوں ریچ آؤٹ نہیں کرا، اور وہ اپنی سیلف ورتھ اس چیز سے ڈرائیو کرے گا، اینڈ آہستہ آہستہ وہ ہو سکتا ہے دوسرے انسان کو اپنے سے دور بھی کر لے، کیونکہ اس نے اپنی سیلف ورتھ اس چیز پہ نہیں بنائی ہوئی کہ اس کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کہ سیلف ورتھ ان چیزوں سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ بچپن میں اس کو وہ پیار، وہ محبت ملی ہے جو کہ اس کی کور آئیڈینٹی کو بہت اسٹرانگ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اب اگر اس کو آپ کمپیئر کریں ایک ایسے بچے کے ساتھ جس کو وہ پیار اور محبت کنسسٹنٹلی نہیں ملی، جس کے جو ماں باپ تھے انہوں نے اس کو اس طریقے سے اس کی جو ایموشنل نیڈز ہیں ان کو پورا نہیں کیا، تو وہ یہ سمجھے گا کہ وہ ڈیمیجڈ ہے، شاید اسی وجہ سے اس کے ماں باپ نے اس کو پیار محبت نہیں دیا، اینڈ دیئر فور وہ بچہ دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو اوائڈ کرے گا۔ وہ اوائڈ اس لیے کرے گا کیونکہ وہ اپنے پہ ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جائے گا، اور یہ جنم دیتا ہے اوائڈنٹ اٹیچمنٹ کو۔ جو لوگ رشتوں میں جا کے ہر چیز کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، کانفلکٹ کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ان کے اندر اٹیچمنٹ پیٹرن یہ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں جا رہے ہوتے کہ وہ
لوگوں کے قریب جائیں، وہ کلوز بھی نہیں ہونا چاہ رہے ہوتے. اور یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے ریلیشن شپس خراب ہونے کی، کیونکہ ایک پارٹنر ریچ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا پارٹنر اس کو اوائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس سے بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ریلیشن شپس لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ سب چیزیں آپ کے بچپن سے آتی ہیں. یہی پیٹرنز ہم کیری کرتے ہیں اپنے ریلیشن شپ ڈائنامکس میں، اور وہ چیزیں ان کو چینج کرنا شروع ہو جاتی ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک بچہ ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، لیکن اس نے اپنے گھر میں ابیوز دیکھا ہے. اس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، باپ ماں کو مار رہا ہے، پھر وہ باپ اپنا غصہ بچے پہ بھی اتار رہا ہے. بچے کے دماغ کے اوپر کیا اثر ہوگا؟ وہ بچہ سیریز آف ٹرامیٹک ایونٹس سے گزرے گا. روزانہ اس کو ایک فیئر ہوگا کہ آج مجھے شاید ماریں، آج میرے ساتھ برا ہو. یہ سب چیزیں اس کو آگے جا کے بہت زیادہ سفر کرائیں گی. وہ بچہ ہو سکتا ہے ایک سیلف امیج، جو ڈیمیج سیلف امیج ہے، اس کے ساتھ بڑا ہو. اس میں صرف ابیوسو انوائرمنٹس نہیں آتی، اس میں وہ علاقے بھی آتے ہیں جو کہ جس میں بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے کہ جن میں ریفیوجیز ہوتے ہیں. انوائرمنٹ سیف نہیں ہے، جس میں اس بچے کے ارد گرد کے جو ماحول ہے وہ اس کے لیے سیف نہیں ہے. ایسے ایریاز میں بھی بچوں کے اندر یہ سمٹمز پیدا ہو سکتے ہیں. وہ انٹینس انگزائٹی سے گزرتے ہیں، ان کو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، باڈی ہائپر ویجیلنس میں رہتی ہے، یعنی کہ ان کا جو تھریٹ ریفلیکس ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے وہ بچہ بالکل بھی نارمل محسوس نہیں کرتا. یہ ڈسکشن تب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے. آپ کے دماغ کے اندر ایک خوف کا، فیئر کا ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو ہم امیگڈلا کہتے ہیں. یہ ٹرامیٹک ایونٹس امیگڈلا کو اوور ڈرائیو میں بھیج دیتے ہیں. جب وہ بہت اوور ڈرائیو میں جائے گا، وہ اسی طریقے سے ہوگا جیسے گاڑی کا آپ پیڈل جو ہے ایکسیلریٹر کا دبائیں. آپ کے اندر ہائپر ویجیلنس پیدا ہوگی، آپ ہر چیز کو سکین کرنا شروع ہو جائیں گے، خطرے کی علامات دیکھنا شروع ہو جائیں گے. جہاں پر خطرہ نہیں بھی ہے اس جگہ کو بھی آپ خطرے والی سمجھیں گے. اور انگزائٹی، انٹینس انگزائٹی، کچھ لوگوں کے ساتھ انگزائٹی ایسوسیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے اینکشیس فیل کریں گے. وہ کسی بھی نئی جگہ پہ جائیں گے، وہ ہر چیز کو سکین کر رہے ہوں گے، اپنی پوری انوائرمنٹ کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ پیرانوئڈ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا امیگڈلا اوور ڈرائیو میں ہے. ان کا امیگڈلا اتنا ہائپر ایکٹیو ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کا محسوس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ان کے اندر پروسیس ہوتا ہے میموری کا، وہ میموری کو صحیح طریقے سمجھ نہیں رہے ہوتے، وہ بیڈ میموریز کو ختم کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے جو ہپو کیمپس ہے، وچ از دا پارٹ آف یور برین جو کہ آپ کے میموریز کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اس کا سائز چھوٹا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے جو پاسٹ کی میموریز تھیں اور جو پریزنٹ کی میموریز تھیں ان میں ڈسٹنگوش نہیں کر سکے گا برین. تو اس کو یہ لگے گا جو پاسٹ میں ہوا ہے وہ میرے ساتھ ابھی بھی ہوگا. ہمارے اندر ایک اور پارٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں ریگولیٹ کروا رہا ہوتا ہے، ہمارے نروس سسٹم کو ریگولیٹ کرا رہا ہوتا ہے، ہمیں ڈیسیجنز لینے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے پری فرنٹل کارٹیکس. جب آپ کا پری فرنٹل کارٹیکس صحیح طرح سے ان لوگوں میں کام نہیں کر رہا ہوتا تو ایگزیکٹو ڈس فنکشننگ ہو رہی ہوتی ہے، چیزیں صحیح سے نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. اگر وہ کام کر رہے ہیں، ورکنگ میموری اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ آپ کو پورے طریقے سے اندر سے ڈسرپٹ کر دیتا ہے. اس کی وجہ سے باڈی سٹریس میں رہتی ہے. سٹریس کے بہت سارے ایفیکٹس ہوتے ہیں باڈی کے اوپر. اس میں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو میموری ایشوز شروع ہو گئے ہیں اور ارلی آنسیٹ ڈیمینشیا شروع ہو سکتا ہے. ہپو کیمپس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے، میموری جو ہے وہ آلٹر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو ٹراما میں انسان ہوتا ہے وہ نئی چیزیں سیکھ نہیں سک رہا ہوتا. اس کی وجہ سے انسان ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ رہتا ہے، انٹینس موڈ سوئنگز، اینگر ایشوز، ریج رہتا ہے اندر باڈی کے، کانسٹنٹلی ایک ورڈس پہ رہتا ہے کہ وہ ایرپٹ ہو جائے گا. بالکل دا تھنگ از کہ یہ ایموشنل ڈس ریگولیشن کے سائنز ہوتے ہیں. اپنے بارے میں برا سوچتا ہے، اپنی امیج کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، سمجھتا ہے کہ میری کوئی وقت نہیں ہے، آئسولیشن کا شکار ہو جاتا ہے، لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتا. یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب ایک انسان اپنے چائلڈہڈ میں فلی فلفلڈ زندگی نہیں گزارتا. اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ٹراما ہوتا ہے، یا گھر کے اندر کوئی ایسے حالات ہوتے ہیں، اٹیچمنٹ کے کوئی مسئلے ہوتے ہیں، یا ابیوسو ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے. اسی لیے مینٹل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے. جو لوگ ان چیزوں سے گزرتے ہیں ان کی قدر کریں، ان کی ہیلپ کریں. جو انسان آپ کے ارد گرد اس طرح کی چیز سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو ہیلپ کرنے کی کوشش کریں. بعض دفعہ لوگوں کو صرف آپ کی تھوڑی سی بات سننے سے ہی ریلیف مل سکتا ہے.